آسک مفتی طارق مسعود۔ پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم۔ جو پلاٹ نفع کمانے کی نیت سے خریدا لیکن پلاٹ 4 سال تک نہیں بکا، اب ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں گے یا جب فروخت ہوگا تب صرف اسی سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ حافظ محمد طلحہ بورے والا سے۔ نہیں جناب، ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی، بے شک وہ نہ بکے، کیونکہ آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو چاہے وہ اس پہ پروفٹ ہو یا نہ ہو، آپ نے ہر سال اس کی ویلیو لگانی ہے اور اس ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ پلاٹ آپ کا بکے یا نہ بکے، جب تک نہیں بکتا زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپ۔ زکوٰۃ کی تاریخ کیسے مقرر کریں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرنے میں شمسی سال کو اختیار کیا جائے گا یا قمری سال کو؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ جناب قمری سال کو، شمسی سال سے نہیں ہوتا حساب زکوٰۃ کا، قمری سال، چاند والا سال۔ تاریخ کیسے مقرر کریں؟ بہت آسان ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم آ جائے یا سونا آ جائے یا کوئی تجارتی مال آ جائے، یعنی آپ کوئی چیز خریدیں بیچنے کے لیے اور اس کی ویلیو اتنی ہو، یا جو ہے نا یعنی 4 چیزوں میں سے ایک چیز آ جائے، کیش رقم، چاندی، سونا یا تجارتی مال، جب بھی زندگی میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے، آپ اس اسلامی تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں۔ اب پوری زندگی کے لیے آپ کی وہ تاریخ نوٹ ہو گئی۔ اگلے سال آپ دیکھیں اس تاریخ میں کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، ان 4 چیزوں میں سے کتنے مالیت ہے، اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو عام طور پر اتنے پیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جب ان کو پہلی سیلری ملتی ہے، پہلی تنخواہ ملتی ہے، یا لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو جہیز، یعنی وہ جہیز پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، گولڈ ملتا ہے عام طور پہ، اتنا سونا مل جاتا ہے زیور کی شکل میں، تو خاتون کو جس دن سونا ملا وہ نوٹ کر لیں۔ تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں کیش رقم بچوں کو مل جاتی ہے، تو وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ تو اس طرح سے جو ہے تاریخیں جو آپ سوچ کے نکال سکتے ہیں اگر بھول بھی گئے ہیں۔ تو اگر کوئی پہلے سے مالدار بن چکا ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کر کے بھی کوئی تاریخ اس کو یاد نہیں آ رہی، تو پھر وہ خود سے کوئی تاریخ متعین کر لے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے، اور یہی اصل وہ زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی جس میں پوری زندگی پھر وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ ہاں، یہ تاریخ جب ختم ہوگی جب آپ کے پاس پورا نصاب ہی ختم ہو جائے۔ شوگر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے روزے کا حکم۔ مجھے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جناب اگر روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، بلڈ پریشر بڑھ نہیں رہا یا لو نہیں ہو رہا، یا شوگر بڑھ نہیں رہی یا کم نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی محض مریض ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے وہ مرض یا تو لمبا ہو جائے یا اس مرض میں اضافہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر ان کو روزے سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ روزے میں کرونا ٹیسٹ کروانا یا کرونا ویکسین لگوانا۔ روزے کی حالت میں کرونا کا ٹیسٹ کروانا جس میں اسٹک منہ اور ناک میں ڈالی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نیز روزے میں کرونا ویکسین لگوانے کا کیا حکم ہے؟ ذکاء الرحمان جہلم سے۔ روزے میں کرونا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، وہ اسٹک منہ میں یا ناک میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ کوئی مجبوری میں گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا لیتا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔